بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوۃ القرآن فإن حملة العرش يوم القيامة في ظل لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه وقال عليه السلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستو اور بھائیوں اور بزرگوں، جس دور میں ہم اور آپ چل رہے ہیں، اس دور میں سب سے زیادہ خطرہ ہماری جان کو نہیں ہے، ہمارے مال کو نہیں ہے، ہماری عزت کو نہیں ہے، ہماری معیشت کو نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ خطرہ ہمارے ایمان کو ہے۔ جس دور میں ہم اور آپ چل رہے ہیں، یہ وہ دور ہے کہ جس کی شدت اور جس کا خطرناک ہونا، خوفناک ہونا ہمارے نبی نے آج سے 1400 برس پہلے بتا دیا تھا۔ یہ دور اس وجہ سے خطرناک ہے کہ ہر طرف فتنوں کا زور ہے اور دین کے دشمن اور ان کے ایجنٹ، ان کے کارندے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے، دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے لوگوں کے ایمان پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، اور لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا کہ ان کا ایمان لٹ رہا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم، اعمال میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ ایسے فتنے تمہیں گھیر لیں کہ وہ فتنے ایسے سیاہ اور کالے ہوں گے جیسے رات کا اندھیرا ہوتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا کہ سیدھا فرش ہے یا آگے گٹر اور نالی ہے یا کھڈا ہے۔ اسی طرح گھپ اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا کہ آگے راستہ بھی ہے یا دیوار ہے۔ گھپ اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ سانپ ہے یا رسی ہے۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں ایسا اندھیرا فتنوں کا آنے والا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا، ایک عام آدمی فیصلہ ہی نہیں کر پائے گا کہ میں نے جانا کہاں ہے، حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے، سچ کہاں ہے، جھوٹ کہاں ہے، ایمان کہاں ہے اور نفاق کہاں ہے۔ ایک عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے، یار ان کی بات سنتا ہوں تو لگتا ہے کہ یہی ٹھیک کہہ رہے ہیں،
ان کی بات سنتا ہوں تو لگتا ہے کہ یہی ٹھیک کہہ رہے ہیں، تیسرے کی بات سنتا ہوں تو لگتا ہے کہ یہی ٹھیک ہیں، وہ دونوں تو ایسے ہی تھے، چوتھے کی سنتا ہوں تو لگتا ہے تینوں ایسے ہی تھے، چوتھا ہی ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چاروں ٹھیک ہوں، ٹھیک تو کوئی ایک ہی ہوگا۔ تو اس وقت فتنوں کی بھرمار ہے، فتنوں کی آندھی ہے، جیسے آندھی میں شاپر اڑ رہے ہیں، مٹی اڑ رہی ہے، تنکے اڑ رہے ہیں، برتن گر رہے ہیں، اور درخت جھوم رہے ہیں، اور دروازے دیوار سے ٹکرا کے اس سے آوازیں پیدا ہو رہی ہیں۔ جیسے آندھیوں میں ہر طرف شور ہی شور ہوتا ہے، ہر طرف گرد و غبار ہی ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے جس دور میں ہم اور آپ چل رہے ہیں، اس دور میں ایمان کے لٹیروں نے آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں، اور وہ ہمارا ایمان لوٹنے کے در پہ ہیں۔ خاص طور پر جو ہماری نوجوان نسل ہے، 15 سے لے کے 35-40 تک کی جو نسل ہے، اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے وہ پڑے ہوئے ہیں، اور بڑے خوبصورت طریقے سے اور سب سے بڑا میدان ایمان کو لوٹنے کا ان کے لیے سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، انٹرنیٹ ہے، اور اس کی مختلف ایپس ہیں جن کے ذریعے سے وہ ہماری نوجوان نسل کو لوٹ رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل کا ایمان لوٹ رہے ہیں۔ ایک تو ان کا سب سے بڑا میدان سوشل میڈیا ہے، اور دوسرا ان کا سب سے بڑا میدان جس کے ذریعے سے وہ ہماری نوجوان نسل کے دلوں سے ایمان کو لوٹ رہے ہیں، ایمان کو ختم کر رہے ہیں، وہ عصری تعلیم کے ادارے ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، اسکولز ہیں، اور بڑی بڑی اکیڈمیاں ہیں، بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں۔ ان میں باہر کی این جی اوز نے اپنے پیسے کے زور پر ایسے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ باہر کا ایجنٹ ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ باہر سے ایڈ لے رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ باہر سے پٹیاں پڑھ کے ہماری نوجوان نسل کو پڑھا رہا ہے۔ بظاہر تو وہ فزکس کا لیکچر دے رہا ہوتا ہے، بظاہر تو وہ کیمسٹری کا لیکچر دے رہا ہوتا ہے، بظاہر تو وہ بایولوجی کا لیکچر دے رہا ہوتا ہے، بظاہر تو وہ اسلامیات کا لیکچر دے رہا ہوتا ہے، پاک اسٹڈی کا لیکچر دے رہا ہوتا ہے، لیکن اسی لیکچر کے دوران وہ ایسے شوشے چھوڑتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس طرح وہ چھپے اور دبے وار کر کے ہماری نوجوان نسل کو اللہ کے خلاف ابھار رہا ہے، اللہ کے نبی کے خلاف ابھار رہا ہے، صحابہ کے خلاف ابھار رہا ہے، اہل بیت کے خلاف ابھار رہا ہے، اور اسلام اور دین اور شریعت کے خلاف ابھار رہا ہے، اور آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے۔ یہ عمومی طور پر ہو رہا ہے۔ اب کوئی کالجز سے خالی نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی ایسے ایجنٹوں سے خالی نہیں ہے، ایسے ملحد اور زندیق قسم کے پروفیسروں سے اور لیکچراروں سے خالی نہیں ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل کے دل پہ محنت کر رہے ہیں اور ان کا برین واش کر رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں یہ دین تو پرانے زمانے کی چیز ہے اور عربوں کی طرف سے آیا ہوا ہے، تو آج کا زمانہ تو دین پہ چلنے کا تھوڑا ہی ہے، یہ تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یہ تو سائنس کا زمانہ ہے، یہ تو بہت آگے کا زمانہ ہے، زمانہ ایڈوانس ہو گیا، زمانہ مریخ پہ پہنچنے کی تیاریاں کر رہا ہے، اور تم ابھی تک وہی اونٹوں کے زمانے کی باتیں کر رہے ہو۔ یہ باتیں کر وہ اسلام سے متنفر کر رہے ہیں، اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈال رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں بھی ایسے شوشے چھوڑ دیں کہ
ہماری نوجوان نسل اپنے نبی کی شان کے بارے میں شکوک کا شکار ہو رہی ہے۔ اور اپنے فلسفے، عقلی دلائل دے کر ان کو اللہ کی ذات کے بارے میں شکوک میں ڈال رہے ہیں، شبہات میں ڈال رہے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ اللہ جو کر رہے ہو صدیوں سے، تمہارے باپ دادا بھی اللہ اللہ کرتے رہے، تمہارے باپ دادا کے باپ دادا بھی اللہ اللہ کرتے رہے، اور تم بھی اللہ اللہ کر رہے ہو، کبھی اللہ کو دیکھا بھی ہے؟ بھائی کسی کو تو نظر آتا نا، کسی کو بھی نظر نہیں آیا۔ اس طرح کے چٹکلے، اس طرح کے عقلی غلط دلائل دے کر ہماری نوجوان نسل کو اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اسلام کے بارے میں اعتراض پیدا کیے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اہل بیت اور صحابہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا جس دور میں ہم چل رہے ہیں یہ دور غفلت کا نہیں ہے، یہ دور بیداری کا دور ہے، چوکنا رہنے کا زمانہ ہے، جاگ کے رہنے کا زمانہ ہے کہ کہیں کوئی لٹیرا میرا بھی ایمان نہ لوٹ جائے، میرے بچوں کا بھی ایمان نہ لوٹ جائے۔ اس لیے بیدار رہنے کی ضرورت ہے، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں پیسہ، مال، دولت، پراپرٹیاں، گاڑیاں، بنگلے، یہ اتنے قیمتی نہیں ہیں جتنا ایمان قیمتی ہے۔ دولت آنی جانی ہے، پیسہ آنا جانا ہے، پراپرٹیاں آنی جانی ہیں، دوستو اگر ایمان چھن گیا تو پھر نہ دنیا کے رہیں گے ہم، نہ آخرت کے رہیں گے۔ دنیا تو ویسے ہی جانی ہے، دنیا تو ویسے ہی فانی ہے، دنیا تو ویسے ہی ختم ہو جانی ہے، ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بڑھاپے میں ہی موت واقع ہو، جوانی میں بھی موت آ جاتی ہے، ٹھیک ٹھاک تندرستوں کو بھی موت آ جاتی ہے۔ اگر ایمان کے بغیر مر گئے یا شکوک و شبہات کو بھی لے کر گئے نا تو بھی اس خسارہ ہے۔ ایک آدمی کے دل میں یہ شک پیدا کر دیا گیا، پتہ نہیں آخرت ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں قیامت آئے گی بھی کہ نہیں، پتہ نہیں جہنم ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں جنت ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں۔ یہ مولویوں کی زبان سے ہی سنتے ہیں، یہ جو جینٹل مین ہیں، یہ جو بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے اسکالر اور بڑے بڑے اینکر ہیں، انہوں نے تو کبھی قیامت کی بات نہیں کی، انہوں نے تو کبھی اللہ کی بات نہیں کی، انہوں نے تو کبھی جہنم اور جنت کی بات نہیں کی۔ بس یہ مولویوں کو ہی پڑی رہتی ہے، جہنم ہے، جنت ہے، اللہ ہے، آخرت ہے، موت ہے، قبر ہے، قیامت ہے، یہ ان کی زبان سے ہی سنی ہے۔ اور یہ پرانے زمانے کے لوگ، عقل فہم تو ان میں ہے نہیں، یہ تو پرانے زمانے کے جاہل لوگ ہیں۔ اگر کسی کے دل میں یہ شک بھی پیدا ہوا اور وہ مر گیا تو وہ ایمان پہ تھوڑی مرا، وہ تو کفر پہ مر گیا۔ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ کے معاشرے میں ایسے نوجوان جو آپ کو سلام بھی کرتے ہوں گے، آپ کے ساتھ چائے بھی پیتے ہوں گے، آپ کے ساتھ گپ شپ بھی لگاتے ہوں گے، آپ ان کے بارے میں سوچ نہیں سکتے کہ یہ اللہ کے بارے میں شکوک کا شکار ہے، نبی کے بارے میں شکوک کا شکار ہے، قیامت کے بارے میں شکوک کا شکار ہے۔ آپ اس کو کرے دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ورنہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ اور آج کے دور کی سنگینی اور فتنوں کی بھرمار سے بالکل یہ بات کلیئر ہو رہی ہے، یہ بات واضح ہو رہی ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہو رہی ہے کہ دجال کے لیے میدان بنایا جا رہا ہے۔
اگر دجال آج آ جائے تو ہم میں سے کون مانے گا اسے؟ کوئی بھی نہیں مانے گا. اگر وہ کہے کہ میں خدا ہوں تو کوئی بھی نہیں مانے گا اسے. اسے وہی مانے گا جو پہلے سے شکوک کا شکار ہوگا، وہی مانے گا جس کے دل کی شمع پہلے سے بجھ چکی ہو، بس وہ سوسائٹی کی وجہ سے اپنے کفر کو چھپاتا ہو، اپنے نفاق کو چھپاتا ہو، وہی اس کے نرغے میں آئیں گے. یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ دجال کے لیے زمین کو ہموار کیا جا رہا ہے، دجال کے لیے میدان تیار کیا جا رہا ہے. دیکھیں، درخت ایک دم نہیں کٹ کے گرتا، اس پہ ایک بہت بڑی تعداد میں کلہاڑی کے وار ہوتے ہیں. ہوتے 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 جب اس کا تنا بہت زیادہ کٹ جاتا ہے، کمزور سا رہ جاتا ہے، پھر آخر میں ایک زوردار ایسا وار ہوتا ہے کہ جس سے اس کا موٹا تنا ایک دم سے دھڑام سے گرتا ہے اور درخت دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. تو وہ جو دھڑام سے درخت دو ٹکڑے ہوا، وہ آخری وار سے نہیں، وہ جو پیچھے 100 وار ہوئے تھے ان کا بھی اس میں حصہ ہے. آپ کا سوشل میڈیا، آپ کا فیس بک، آپ کا یوٹیوب، آپ کی یہ ساری ایپس، یہ دجال کے لیے میدان بنا رہی ہیں. آپ کے یہ پروفیسر اور آپ کے یہ لیکچرار اور آپ کے یہ دانشور اور آپ کے یہ اسکالر جو باہر کی این جی او سے ایڈ لے کر ہماری نوجوان نسل کے ایمان پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، یہ سب کے سب دجال کے لیے زمین کو ہموار کر رہے ہیں. اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو زمین ہموار کر رہے ہیں، ان کم بختوں، ان بدبختوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بس پیسے کے شوق میں باہر سے ڈالر آ رہے ہیں، لہٰذا جو کہا جائے گا وہی کرنا ہے. چار جملے ہی تو بولنے، اور کیا کہنا ہے؟ چار جملے ہی تو کہنے، اور کیا کہنا ہے؟ اور وہاں سے ہزاروں ڈالر آ رہے ہیں. تو 4 جملے بول دیے اور ہزاروں ڈالر مل گئے تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ بڑا سستا سودا ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، جلدی اعمال کر لو، ایسے نہ ہو کہ فتنوں کا ایسا دورہ ہو، ایسی آندھی فتنوں کی چل جائے جیسے کالی رات کا اندھیرا ہوتا ہے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ صبح کو ایک شخص مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا. پھر آپ نے فرمایا یبیع احدہم دینہ بعرض من الدنیا قلیل. لوگ اتنے ایسے احمق ہو جائیں گے، ایسے نادان، نا سمجھ اور بے وقوف ہو جائیں گے کہ تھوڑے سے دنیا کے پیسے لے کر اپنے دین کو بیچ ڈالیں گے. اور یہی کر رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں. اس لیے آپ گہری نظر سے اپنی نوجوان نسل کے جذبات، ان کی کیفیات اور ان کے مزاج کو پرکھنے کی کوشش کریں گے نا، تو آپ کے نوجوانوں میں اور آپ کے بوڑھوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. آپ گہری نظر سے دیکھیں، اللہ کا جو خوف آپ کے بوڑھوں میں ہوگا، نماز نہیں پڑھتے ہوں گے لیکن اللہ کا خوف آپ کے بوڑھوں میں جو ہوگا نا، وہ آپ کے نوجوانوں میں نہیں ہوگا. ہم نے دیکھا ہمارے بوڑھے مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی ایک دم ان کی گردنیں جھک جاتی تھیں، سہم جاتے تھے، نماز پہ نہیں آتے تھے، لیکن مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کے دل میں یہ احساس اٹھتا تھا کہ بادشاہ کا گھر ہے، ادب سے گزرنا ہے. اور آپ کے نوجوان یہ 20 سال کے 22 سال کے چنگچیاں چلا رہے ہیں اور فل آواز کے ساتھ، فل والیوم کے ساتھ
انڈین ڈسکو گانے بجاتے ہوئے مسجد کے پاس سے ایسے گزرتے ہیں کہ امام کو قرات میں غلطی لگ جاتی ہے. خدا کا خوف نہیں رہا، حیا نہیں رہا، حجاب نہیں رہا. باپ بات کر رہا ہو، بیٹے کی گردن جھکی رہتی تھی جیسے کیل کسی نے ٹھوک دی گلے میں. باپ گالیاں دے رہا ہے، ڈانٹ پہ ڈانٹ رہا ہے. مجال ہے کہ بیٹا نگاہ اٹھا کے باپ کو دیکھے. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج باپ پناہ گاہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، کہیں بیٹا پٹائی نہ کر دے، کہیں بیٹا بدتمیزی پہ نہ اتر آئے، کہیں بیٹا بے عزتی نہ کر لے. ہم کراچی میں تھے، جماعت میں جا رہے تھے، ایک مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے. تو ظہر کی نماز کے بعد ایک بڑے میاں کو میں نے دیکھا، وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا رو رہا تھا. تو میں نے کہا بابا جی کیا ہو گیا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے بیٹا کیا بتاؤں، آج میری بیٹی نے میری پٹائی کر کے مجھے گھر سے نکال دیا ہے. جو اللہ کا نہیں ہوگا وہ باپ کا بھی نہیں ہوگا، جو اللہ کا نہیں ہوگا وہ ماں کا بھی نہیں ہوگا، جو اللہ کا نہیں ہوگا وہ بھائیوں کا بھی نہیں ہوگا، جو اللہ کا نہیں ہوگا وہ بہنوں کا بھی نہیں ہوگا. اس لیے جس معاشرے میں اسلام نہیں ہے، جس معاشرے میں دین نہیں ہے، جس معاشرے میں نبی کا طریقہ نہیں ہے، وہ معاشرہ انسانوں کا نہیں ہے، وہ جانوروں کا معاشرہ ہے. لوگ یورپ کی تعریف کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ایسی سڑکیں، ایسا ڈسپلین اور ایسا امن و امان. یہ سب ان کی باتیں ہیں. کوئی اندر قریت کر دیکھے تو وہاں جو غلاظت ہے، وہاں جو نجاست ہے، وہاں جو بدماشی ہے، وہاں جو عیاشی ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہے. لوگ اپنی ماں سے ضرورت پوری کر لیتے ہیں، اس سے بڑی بدماشی اور کیا ہوگی. اپنی ماں سے ضرورت پوری کر لیتے ہیں. اور یہ ہمارے لبرل یورپ کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں. روزانہ اپنے گھروں میں اس کے تذکرے کریں، مغیبات کے تذکرے کریں. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے مغیبات کے تذکرے کریں، یعنی اللہ کا تذکرہ کریں، فرشتوں کا تذکرہ کریں، آخرت کا تذکرہ کریں، جہنم اور جنت کا تذکرہ کریں، قیامت کے دن حساب کتاب کا تذکرہ کریں. قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی اور جنت کا باغ بن جائے گی، اس کے تذکرے کریں. منکر نکیر آئیں گے، حساب کتاب لیں گے، سوال کریں گے، اس کا جواب طلب کریں گے، اس کے تذکرے کریں. اتنے کریں اتنے کریں اتنے کریں کہ سارے گھر کے بچے کے دل دماغ پہ یہ باتیں نقش ہو جائیں. ہمارے نبی کا ارشاد ہے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. اپنے بچوں میں 3 صفات پیدا کرو، اپنے بچوں میں 3 صفات پیدا کرو. جامع صغیر کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بچوں میں 3 صفات پیدا کرو، اپنے بچوں میں 3 صفات پیدا کرو. کون سی؟ حب نبیکم، اپنے بچوں میں اپنے نبی کی محبت بٹھاؤ، اپنے بچوں کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت بٹھا دو. ہمارے بچے حضور سے پیار کریں، حضور سے محبت کریں. ان کی انتہا درجے میں تمنا مدینے کی زیارت ہو، کعبے کا طواف ہو، حضور کے روضے پہ سلام پڑھنا ہو. یہ ان کی انتہائی درجے کی خواہش ہو. ان کی خواہش بائک نہ ہو، گاڑی نہ ہو، بنگلہ نہ ہو، پائلٹ بننا نہ ہو، فوجی افسر بننا نہ ہو، بڑا افسر اور بڑا پیسے والا اور بڑا مالدار بننا نہ ہو، بلکہ ان کی انتہائی درجے کی تمنا. بیٹا آپ کی کوئی خواہش ہے؟ جی انکل. بیٹا کیا خواہش ہے؟
انکل میری خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھے مدینہ دکھا دے، اللہ مجھے حضور کا روزہ دکھا دے، میں جا کے حضور کے روزے پہ سلام پڑھوں، مسجد نبوی میں نماز پڑھوں، ریاض الجنت میں لمبے لمبے سجدے کروں، بیت اللہ کا طواف کروں، ملتزم سے چمٹ کے رہوں، یہ میری انتہائی تمنا ہے۔ اپنے بچوں کے دلوں میں نبی کی محبت بٹھاؤ، نبی کی محبت بٹھاؤ۔ اب آج ہی جا کے اپنے بچوں کو یہ سبق سنانا ہے، آپ نے اپنے بچوں سے پوچھیں، بیٹا دنیا میں سب سے زیادہ پیار تمہیں کس سے ہے؟ بتاؤ، ابو سے ہے، امی سے ہے، بہن سے ہے، بھیا سے ہے، کس سے ہے؟ پوچھو اپنے بچے سے۔ اگر آپ کا بچہ فٹ سے کہے حضور سے تو اس کو گلے لگاؤ، اس کو پیار کرو، اس کو کندھے پہ بٹھاؤ، اس کو سر پہ بٹھاؤ، اس کو ہار پہناؤ، آپ خوش نصیب ہیں۔ اور اگر وہ ادھر ادھر کی جھک مارے تو اس پہ نہیں، اپنے آپ پہ رو، اس کو نہیں، اپنے آپ کو ڈانٹو، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ آپ نے اپنے بچے کو حضور سے آشنا ہی نہیں کیا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں کھڑا ہوا تھا، تو جب میدان جنگ بھٹی کی طرح سے بھڑکنے لگا اور ہر طرف سے وار ہونے لگے، تو میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا کہ میرے دائیں بائیں کوئی مضبوط ساتھی ہیں یا کمزور ہیں، ایسے ہیں کہ میرا کوئی ساتھ دے سکیں اگر میں کسی کافر کے ہاتھ میں پھنس جاؤں، تو کوئی آس پاس ایسے مضبوط ساتھی ہیں جو مجھے چھڑا لیں گے؟ تو کہنے لگے دائیں بائیں دیکھا تو دو بچے کھڑے ہوئے، دو بچے، معوذ اور معاذ، دونوں افرا کے بیٹے، دو بچے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ہائے، ساتھی کمزور ہیں، کیا ہوگا؟ کہنے لگے ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ دونوں ایک دم لپک کے میرے پاس آئے، کہنے لگے چچا جان۔ میں نے کہا جی۔ کہنے لگے آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا ہاں، وہ جو صفیں سیدھی کر رہا ہے نا، جو زیادہ شور مچا رہا ہے، یہی ہے۔ تو پھر میں نے ان بچوں سے پوچھا تم ابو جہل کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں، چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں، ہم نے سنا ہے، یہ بالغ نہیں ہیں، یہ نابالغ بچے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس میدان میں اس کو ڈھونڈنا ہے، اس کو پکڑنا ہے، اس پہ وار کرنا ہے، جب تک اس کو ہلاک نہیں کریں گے اس سے جدا نہیں ہوں گے، یا ہماری گردنیں کٹ جائیں گی، ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یا پھر ہم ابو جہل کو جہنم رسید کر کے پھر وہاں سے واپس آئیں گے۔ کہنے لگے بچوں کے عزائم تو بہت بڑے تھے لیکن ان کی عمریں بہت چھوٹی تھیں، ان کا قد کاٹ بہت چھوٹا تھا، ان کے ہاتھ بڑے ننھے منھے کمزور تھے، لیکن عزائم ان کے بڑے طاقتور تھے۔ جو ہی میں نے ان کو اشارے سے ابو جہل بتایا تو کہنے لگے ایسے جیسے عقاب اڑ کے اپنے شکار کو پکڑتا ہے۔ یہ دونوں بچے ایک دم لپک کے اس کی طرف گئے اور بڑی چالاکی کے ساتھ ایک نے ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگ پہ وار کیا، جس سے گھوڑے کی ٹانگ کٹ گئی اور گھوڑا گر گیا۔ جب گھوڑا گرا تو ابو جہل بھی گر گیا، اور دوسرے نے ایک دم آگے بڑھ کر ابو جہل پہ اس زور کا وار کیا کہ ابو جہل وہیں تڑپتا رہا، اسے اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اتنے میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس نے جو دیکھا کہ دو بچوں نے میرے باپ ستیہ ناش کر دیا، تو وہ آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر ایک بچے کے بازو پہ زور سے تلوار کا وار کیا۔ کہتے ہیں اس بچے کا سارا بازو کٹ گیا، تھوڑی سی کھال رہ گئی،
تھوڑی سی کھال رہ گئی، تھوڑی سی کھال رہ گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ میرا بازو، کٹا ہوا بازو تھوڑی سی کھال پہ اٹک رہا تھا تو میں نے اس کو پیچھے ڈال دیا اور میں نے بھی لڑائی شروع کر دی۔ وہ بچہ کہہ رہا ہے کٹے ہوئے بازو کو جو تھوڑی سی کھال پہ لٹک رہا تھا اس کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور میں نے لڑنا شروع کر دیا، لیکن جب بازو نے پریشان کیا اور وہ لڑنے میں آڑے آنے لگا تو اس بازو کو میں نے پاؤں کے نیچے دبایا اور کندھے کو زور سے کھینچا تو وہ بازو الگ ہو گیا۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم، اپنے بچوں کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت کوٹ کوٹ کے بٹھاؤ۔ آج ہی جا کے پوچھیں اپنے بچوں سے، آج ہی جا کے سکھائیں اپنے بچوں کو کیوں حضور سے کیوں محبت کرنی ہے۔ حضور سے اس لیے محبت کرنی ہے کہ حق کا راستہ، ہدایت کا راستہ، اسلام کا راستہ، دین کا راستہ، اللہ کا راستہ ہمیں حضور نے بتایا۔ ہم اندھے تھے، حضور نے ہمیں آنکھیں دیں۔ آنکھیں دی سے مراد سیدھا راستہ دکھایا، آنکھیں تو اللہ نے دیں لیکن آنکھیں دی کا مطلب ہے کہ حضور نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ حضور نہ ہوتے ہم اندھے ہوتے، حضور نہ ہوتے ہم کافر ہوتے، حضور نہ ہوتے ہم ملحد ہوتے، حضور نہ ہوتے ہم اللہ کو نہ جانتے، آخرت کو نہ جانتے، جانوروں کی زندگی گزار کے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا ایندھن بن جاتے۔ اس لیے حضور سے محبت کرنی ہے۔ بچہ ماں سے زیادہ پیار کیوں کرتا ہے؟ کہ ماں نے اسے گود دی ہے، ماں نے اسے چھاتی کا دودھ پلایا ہے۔ حضور نے ہمیں آنکھوں سے بہنے والے آنسو پلائے ہیں، حضور نے ہمیں اپنے جسم کا خون پلایا ہے۔ ہمارے نبی نے جب اسلام کی دعوت لے کے آپ کھڑے ہوئے تو ہر طرف سے مخالفت اتنی شدید شروع ہو گئی کہ ناقابل برداشت تھی، ناقابل برداشت تھی۔ اگر آپ علیہ السلام اس دن تھک ہار کے جا کے گھر بیٹھ جاتے، نہیں مانتے بھاڑ میں جائیں، جہنم میں جائیں، مجھے کیا ہے، میں نے کوئی ان سے چندہ لینا ہے، میں نے کوئی ان سے کرایہ لینا ہے، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، میں تو اللہ کے لیے ان کو اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں، نہیں سنتے تو بھاڑ میں جائیں۔ اگر آپ تھک ہار کے اپنے گھر کا کونا پکڑ لیتے، دوبارہ غار ہرا تشریف لے جاتے، وہاں جا کے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے اور امت کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے تو آپ اور میں آج مسلمان ہوتے، مسلمان ہوتے۔ دعا دیں مدینے والے کو، سبز گنبد والے کو، جنہوں نے پتھر کھا کے ہم تک پیغام پہنچایا، خون بہا کے ہم تک پیغام پہنچایا، ساری ساری رات آنسو بہا کے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اور پیٹ پہ پتھر باندھ کے دین کی محنت کو کیا، اپنے بچوں کو بھوک سے روتا ہوا دیکھا لیکن دین کی محنت میں سستی نہ کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو ساری دنیا میں پہنچا دیا، ہم اور آپ مسلمان ہو گئے۔ اور یہ بر صغیر کے لوگ تو یعنی پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے لوگ تو یہ تو حضور کے انتہائی ممنون ہیں، انتہائی ممنون ہیں، انتہائی ممنون ہیں۔ ان پہ حضور کا احسان باقی بر اعظموں سے زیادہ بڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بر صغیر میں اسلام محمد بن قاسم کے ذریعے سے آیا، اور محمد بن قاسم طائف کا رہنے والا، اور طائف میں اسلام تب آیا جب ہمارا نبی وہاں لہو لہاں ہوا، اور لہو لہاں ہو کے پتھر کھا کے بے ہوش ہو کے ہمارے نبی نے بد دعائیں نہیں دیں، اللہ سے دعا کی، اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو ہلاک نہ کرنا، ان کی اولاد میں سے ہی کوئی ایسے پیدا کر دینا جو تیری عبادت کریں،
تجھ پہ ایمان لائیں اور تجھے تسلیم کریں۔ چنانچہ ہمارے نبی کی وہ لہو لہاں ہونے کی حالت میں دعا اللہ کے ہاں ایسی قبول ہوئی کہ اللہ نے انہی میں سے قاسم کو اٹھایا اور وہ یہاں اسلام کا جھنڈے خطے میں اسلام محمد بن قاسم کے ذریعے سے آیا۔ تو ہم جتنے بیٹھے ہوئے نا، یہ ہم سب کے سب یہ پوری لاکھوں کروڑوں مسجدیں اور یہ ہزاروں مدرسے اور یہ لاکھوں حفاظ اور یہ لاکھوں علماء، یہ سب کے سب طائف میں حضور کے لہو لہاں ہونے کا صدقہ ہے۔ اس لیے حضور سے زیادہ محبت کرنی ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا اور کوئی کسی کو کام نہ آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کل قیامت کے دن باپ بیٹے کو کام نہ آئے گا، بیٹا باپ کو کام نہ آئے گا، ماں بچوں کو کام نہ آئے گی، بچے ماں کو کام نہ آئیں گے، کوئی بیوی خاوند بیوی کو کام نہ آئے گا، کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا۔ جب ہر ایک اپنی جان کی فکر لیے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہا ہوگا، ہر ایک کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی، اے اللہ میری جان بچا، اے اللہ جہنم کی اس مصیبت سے میری حفاظت فرما۔ اس دن ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی ہوگی جو کہہ رہی ہوگی امتی امتی، اے اللہ میری امت کو بچا، اے اللہ میری امت کو بچا، اے اللہ میری امت کو بچا۔ کون سی امت؟ صحابہ، وہ تو پہلے ہی بخشے ہیں، اہل بیت وہ تو پہلی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کون سی امت؟ وہی امت جن کی عورتوں نے برقعے اتار دیے، جن کے نوجوانوں نے داڑیاں منڈا دیں، جن کے نوجوانوں نے پگڑیوں کا مذاق اڑایا۔ اس امت کے لیے کل قیامت کے دن رو رہے ہیں، اے اللہ میری امت کو بچا۔ اس لیے سب سے زیادہ حضور سے پیار کرنا ہے۔ ایک حب نبیکم، اپنے بچوں کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت بٹھا دو، وحب اہل بیتی، اور میرے اہل بیت کی محبت ان کے دل میں بٹھا دو۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے تعلق والوں سے بھی تو محبت ہوتی ہے نا۔ کوئی ایسا مرید دیکھا جو اپنے پیر کے بچوں سے ہی بغض رکھتا ہو، وہ تو مرید نہیں ہے، پھر وہ تو مرید نہیں ہے، پھر وہ کیسا عاشق ہے جو اپنے معشوق کے اہل و عیال سے ہی نفرت کرتا ہو۔ جسے حضور سے پیار ہے اسے اہل بیت سے پیار ہونا لازمی ہے، صحابہ سے پیار ہونا لازمی ہے۔ محبوب کا تو کتا بھی پیارا ہوتا ہے۔ ہم لوگ جاتے ہیں نا عمرے پہ، تو وہاں جس ہوٹل میں کہیں ٹھہرتے ہیں تو وہاں بلیاں بھی ہوتی ہیں، تو کبھی سالن رکھتے ہیں نا، بلی کھا جاتی ہے، تو سچ پوچھیں وہاں کی بلیاں سارا ہی گوشت چٹ کر جائیں، سارا ہی دودھ پی جائیں، یہاں تک کہ سحری میں بھی کچھ کھانے کے لیے نہ بچے تو غصہ نہیں آتا۔ کیوں؟ مدینے کی بلی ہے بھائی، مدینے کی بلی ہے، غصہ نہیں آتا۔ کہاں کی بلی ہے؟ سب بتاؤ۔ مدینے کی بلی ہے، وہاں کی بلی کی بھی بڑی شان ہے۔ اب یہ تذکرے روزانہ اگر ہمارے گھروں میں ہوں، اہل و عیال کے سامنے روزانہ حضور کے عشق کے تذکرے کیے جائیں، حضور کی عظمت کے تذکرے کیے جائیں، حضور سے محبت کے تذکرے کیے جائیں، اہل بیت اور صحابہ کی محبت کے تذکرے کیے جائیں، تو کوئی لبرل، کوئی بے دین، کوئی دین سے بیزار دو جملے بول کے ہماری نسل کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے؟
ہماری نسل اس کا گریبان پکڑ لے گی، اس کی زبان کو کھینچ کے گدی سے باہر نکال دے گی کہ بکواس بند کرو، اپنا سبجیکٹ پڑھاؤ۔ مجھے ایک نوجوان نے بتایا، کہا ہم بیٹھے ہوتے ہیں کلاس کے اندر، ہمارے جو سر ہیں وہ کبھی اللہ کے خلاف بول رہے ہیں، کبھی حضور کے خلاف بول رہے ہیں، تو بہت غصہ آتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ کھڑے ہو جانا چاہیے، اس کو پکڑ لینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ یہ کوئی کمپرومائز کا وقت تھوڑی ہوتا ہے، یہ کوئی حکمت کا وقت تھوڑی ہوتا ہے، اس وقت بولنے کا وقت ہوتا ہے۔ یا تو اس کی بکواس کو بند کرائیں یا اس کی زبان کو کھینچ کے گدی سے باہر نکال دیں۔ اپنے بچوں کو سکھائیں حضور کون ہے، اہل بیت کون ہے، ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں۔ تیسری چیز وتلاوت القرآن، اپنے بچوں میں قرآن پاک کی تلاوت کا شوق پیدا کر دیں۔ قرآن لے کے بیٹھے ہوئے ہوں بچے، جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہوں۔ ہے ہمارے گھروں میں یہ ماحول؟ یہ ہمارا اپنا قصور ہے، اپنا قصور ہے ہمارا۔ جہاں 4 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں 4 موبائلوں کی لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں، جہاں 6 آدمی بیٹھے ہیں وہاں 6 موبائل کھلے ہوئے ہیں، جہاں 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی گاڑی میں سفر کریں، گاڑی میں جو ہی گاڑی میں آپ چڑھیں گے نا، اندر 45 سیٹر کوچ ہے، آپ 45 کی 45 سیٹوں پہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، موبائل کھلا ہوا ہے، بس بیٹھے ہوئے اس میں۔ گھر میں داخل ہو، بچے کے پاس الگ وہ اس میں گم، ماں کے پاس الگ وہ اس میں گم، باپ کے پاس الگ وہ اس میں گم۔ کیا زندگی ہے یار، کیسا زمانہ دیکھنا پڑا ہمیں۔ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت کا عادی بنائیں۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّ حَمَلَةَ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلٍّ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، اس لیے کہ جو حافظ قرآن ہوں گے نا، جو قرآن کو شوق ذوق سے پڑھنے والے، گنگنانے والے ہوں گے، وہ کل قیامت کے دن اس عرش کے سائے میں ہوں گے جس سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اللہ پاک قیامت کے دن ان کا حشر نبیوں کے ساتھ کریں گے۔ جن کو قرآن سے عشق ہوگا، قرآن سے محبت ہوگی، قرآن کو بہت پڑھتے ہوں گے، کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے، عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو بھائی کیا خیال ہے، اپنے بچوں کا یہ ذہن بنائیں گے، اپنی نسل کے ایمان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ؟ 2 باتیں عرض کی ہیں، 2 باتیں، ایک سوشل میڈیا سے کاٹیں، دوسری بات اپنے گھروں میں روزانہ فضائل اعمال کی کتاب کی ضرور تعلیم کریں۔ 20 منٹ کریں، آدھا گھنٹہ کریں، 1 گھنٹہ کریں، ضرور کریں۔ فضائل اعمال سے بھی کریں، فضائل صدقات سے بھی کریں۔ فضائل صدقات میں آخرت ہے، جہنم ہے، جنت ہے، قبر ہے، قیامت ہے، موت کے وقت کے مناظر ہیں، تفصیل سے حضرت شیخ نے اس میں لکھے ہیں۔ روزانہ پڑھیں اسے، اور سارے گھر کو بٹھا کے پڑھائیں تاکہ ذہن بن جائے کہ آخرت حق ہے، جہنم حق ہے، جنت حق ہے، اللہ حق ہے، اللہ کے نبی حق ہیں، اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اور قیامت کے دن حساب کتاب ہونا ہے، قبر میں عذاب ہونا ہے، قبر جنت کا باغ بننا ہے، قبر کو جنت کا باغ بننا ہے۔ یہ چیزیں یقین کے درجے میں آ جائیں۔ تیسری بات 2 دعائیں عرض کر رہا ہوں، یہ دونوں دعائیں اپنے لیے بھی مانگیں، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی مانگیں، اور اپنے اہل و عیال کو بھی یہ دونوں دعائیں سکھا دیں۔ ایک دعا
اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اتنی سی دعا ہے، اے اللہ حق کو ہم پہ واضح فرما، ہمیں اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما. اے اللہ باطل کو ہم پہ واضح فرما اور باطل سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اندھا بن کر زندگی نہ گزارنے دے، بلکہ ہمیں حق کو پہچان کر اس پر چلنے کی توفیق دے، ناحق کو پہچان کر اس سے بچنے کی توفیق دے. کتنی اچھی دعا ہے، یہ ہمارے نبی کی دعا ہے. ایک دعا. اور دوسری دعا وہ اس سے بھی مختصر ہے. وہ دعا ہمارے نبی اتنی کثرت سے پڑھتے تھے کہ اماں عائشہ نے ایک دفعہ پوچھ ہی لیا. اس دعا کا مقصد ہے، اے اللہ تو دلوں کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے، میرے دل کو نہ پلٹنا، میرے دل کو دین پہ جمائے رکھنا. یہ ہمارے نبی نے دعا مانگی ہے، اور اتنی کثرت سے آپ مانگتے تھے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ یہ دعا اتنی کثرت سے کیوں مانگتے ہیں؟ آپ کے دل کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے نا، آپ کیوں اتنی کثرت سے دعا کر رہے ہیں؟ اور ہمارا عائشہ، انسان کے دل کی مثال ایک پتے کی سی ہے، جہاں اسے ہوا اڑا کے لے جائے وہ وہیں اڑ جاتا ہے. دل بھی ایسے ہی ہے، جدھر کی ہوا چلی ادھر ہی کو اڑ گیا. فاسقوں کے ساتھ بیٹھا فاسق ہو گیا، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا اللہ والا ہو گیا. وہ دعا یہ ہے، یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اتنی سی دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دعا کثرت سے خود بھی مانگیں، اپنے بچے کو یہ دعا سکھائیں، اس کو بھی مانگنے پہ لگائیں. انشاءاللہ یہ دو دعائیں آپ کثرت سے مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ ایمان کے ڈاکوؤں سے آپ کے ایمان کی حفاظت کرے گا، آپ کی نسلوں کی حفاظت کرے گا. کوشش کریں گے انشاءاللہ. میں نے 3 باتیں بتائیں آپ حضرات کو، 3 باتیں ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے. 3 باتیں. ایک، اپنی نسل کو سوشل میڈیا سے کاٹ دیں. دوسرا، اپنے گھروں میں روزانہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی تعلیم کریں تاکہ ایمان کے تذکرے ہوتے ہوتے ایمان راسخ ہو جائے. تیسرا عمل 2 دعائیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ایک دعا یہ، اور دوسری یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ان 3 دعاؤں کا اہتمام کرنا. یہ 3 کام ہو گئے. چوتھا کام استعدادی ہے. چوتھا کام استعدادی ہے، یعنی اب آپ کہہ دیں گے تو سارے موبائل نہیں چھوڑ دیں گے. موبائل چھوڑنے کی استعداد کیسے پیدا ہو، اور تعلیم میں اہتمام سے بیٹھنے کی کیسے استعداد پیدا ہو، اپنے ایمان کی کیسے فکر پیدا ہو، اس کے لیے استعدادی کام چوتھا نمبر وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو تبلیغ کی محنت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. عورتوں کا بھی وقت لگوائیں، بچوں کا بھی وقت لگوائیں. وقت نہیں لگاتے، اپنے علاقے میں جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کو جوڑنے کی کوشش کریں، ان کو متوجہ کریں. ہمارا بچہ ہے، آپ اس کو گشت میں جوڑیں، تعلیم میں جوڑیں، جماعت آئے تو اس کو لے کر ان کی نصرت کریں. تبلیغ والوں کے ساتھ جوڑیں، تبلیغ کے کام کے ساتھ جوڑیں، اور اہل اللہ کے ساتھ جوڑیں. اللہ والوں سے اپنے بچوں کو ملاقات کروائیں، اللہ والوں سے اپنے اہل و عیال کو جوڑیں. یہ چوتھی بات استعدادی ہے. یہ 4 کام جو کر لے گا یہ ضمانت ہے اس کے ایمان کی حفاظت کی اور اس کے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت کی. کوشش کریں گے انشاءاللہ. درود شریف پڑھ لیجیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ، اے کریم آقا، اے ماؤں سے زیادہ مہربان اللہ، اے سب سے اچھے اللہ، اے سب سے بڑے اللہ، ہم تیرے گنہگار عاجز مسکین بندے تیرے دروازے پہ اس رات کے اندھیرے میں دور دراز سے جمع ہو کے
اے اللہ تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے آئے ہیں۔ اے اللہ تو روٹھ گیا ہے، تجھے منانے آئے ہیں۔ اے اللہ تو ناراض ہو گیا ہے، ہم تجھے راضی کرنے آئے ہیں۔ اے مالک الملک تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ گناہوں کو معاف کر دے، رحمت کا معاملہ فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، دلوں کو پاک فرما، نگاہوں کو صاف فرما۔ اے اللہ سینے کو اپنی محبت سے لبریز فرما، ہماری ہڈی ہڈی، ہماری بوٹی بوٹی میں اپنی محبت کو پیوست فرما، اپنی محبت کو پیوست فرما۔ اے اللہ آج ساری دنیا کا باطل ہمیں اور ہماری نسلوں کو تجھ سے کاٹنا چاہتا ہے۔ اے اللہ تجھ سے دور کرنا چاہتا ہے، تیرے نبی سے کاٹنا چاہتا ہے، تیرے نبی کے اہل بیت سے کاٹنا چاہتا ہے، تیرے نبی کے صحابہ سے کاٹنا چاہتا ہے، ایمان سے کاٹنا چاہتا ہے۔ اے اللہ یہ ایمان کے لٹیرے ہاتھ دھو کے ہماری نسل کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اے اللہ ہماری مثال اس بچے کی سی ہے جس میں کسی پاگل کتے سے لڑنے کی طاقت بھی نہیں ہے، اور اسے کہیں سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں مل رہی، اور وہ بے بس ہو کے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ کسی کو اس پہ رحم آ جائے اور وہ اس پاگل کتے کے کاٹنے سے اس بچے کو بچائے۔ اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہماری نوجوان نسل حیران ہے، سرگردان ہے۔ اے اللہ ان ڈاکوؤں کے ہاتھ چڑھ گئی ہے۔ اے اللہ ہم بس تجھی سے درخواست کرتے ہیں، تو ہی ہمارے اور ہمارے اہل و عیال، ہماری نسلوں، رشتہ داروں اور سارے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں، اے اللہ اس گواہی کو ہم تیرے پاس امانت رکھتے ہیں۔ اے اللہ تو امانت میں خیانت نہیں کرتا، اے اللہ تو بڑا امانت دار ہے۔ اے اللہ یہ ہم تیرے پاس امانت رکھتے ہیں، اے اللہ ہمارا یہ ایمان موت کے وقت بھی ہمیں عطا فرما، اے اللہ قبر میں بھی عطا فرما، قیامت میں بھی عطا فرما، زندگی کے ہر پل میں عطا فرما، ہر لمحے عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کسی پل ایمان سے محروم نہ فرما، اپنی ناراضگی اے اللہ اپنی ناراضگی میں مبتلا نہ فرما، بے دینی کو ختم فرما، بے حیائی کو ختم فرما، بے پردگی کو ختم فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، قادیانیت کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ساری دنیا میں ختم نبوت کے اے اللہ ڈنکے کو بجا دے، اے اللہ ختم نبوت کے جھنڈے کو لہرا دے، اے اللہ ہر مسلمان کو ختم نبوت پر اے اللہ راسخ یقین عطا فرما، یقین عطا فرما۔ اے اللہ سارے قادیانیوں کو بھی ہدایت عطا فرما، اے اللہ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اور وہ قادیانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو بھی ہدایت دے، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اے اللہ ان کو چن چن کر ہلاک فرما، چن چن کر ہلاک فرما، اسلام کا بول بالا فرما، دعوت کے کام کی حفاظت فرما، دعوت کے کام کی حفاظت فرما، انتشار کو ختم فرما، کام کرنے والوں کی صحیح تربیت فرما، اے اللہ مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنے مقربین میں شامل فرما، جن خانقاہوں میں اے اللہ تیرا نام سکھایا جاتا ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر جگہ خانقاہیں قائم فرما، اے اللہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے والے لوگ پیدا فرما، اے اللہ ہر طرف اہل اللہ کھڑے فرما، ہر طرف صاحب نسبت لوگ پیدا فرما، اے اللہ ہمیں ذریعے کے طور پر قبول فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی خانقاہ کو قبول فرما، سارے عالم میں تیرے نور کے پھیلنے کا باعث بنا، سارے عالم میں تیرے نور کے پھیلنے کا باعث بنا، سارے عالم میں دلوں کے تزکیے کا باعث بنا، تیری محبت تیرے محبوب کی محبت کے پھیل جانے کا باعث بنا، بے دینی کے ختم ہونے کا باعث بنا، اے اللہ اقامت دین کی کوششوں کو کامیاب بنا،
اے اللہ اہل حق کی حفاظت فرما، اہل حق کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام علماء حق کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اس کے بحران ختم فرما، اس کی پریشانیاں ختم فرما، اے اللہ انتشار کو ختم فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تیرے نافرمانوں نے پہلے فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکانا چاہا، ہمارے اے اللہ دینی قائدوں نے اے اللہ اس آگ کو اے اللہ بجھاتے اپنی زندگیاں لگا دیں، یہاں تک کہ فرقہ واریت کی آگ اے اللہ کسی حد تک بجھ گئی۔ اے اللہ اب وہ سیاست کے رنگ میں اے اللہ امت کو توڑ رہے ہیں، اے اللہ امت میں نفرتیں بٹھا رہے ہیں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، اے اللہ نفرت کو پھیلا رہے ہیں۔ اے مالک الملک اپنی قدرت سے نفرتوں کی آگ کو بجھا دے، اے اللہ محبت کا ماحول قائم فرما، محبت کا ماحول قائم فرما، ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اسے فرقہ واریت سے بچا، پارٹی بازی سے بچا، سارے مسلمانوں کو آپس میں ایک کر دے، اے اللہ ہمیں کوئی نیک حکمران عطا فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک کی سرحدات کی حفاظت فرما، اے اللہ حکمرانوں کو وقت کے مطابق صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سرحدات کی حفاظت فرما، سرحدوں پہ کھڑی ہوئی افواج کی حفاظت فرما، اے اللہ مقروضوں کے قرضے اتار دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے رشتوں کے اچھے رشتے کرا دے، اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دے، جن کی اولادیں بگڑ گئیں ان کو نیک صالح بنا دے، ہمارے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنا، عالم ربانی بنا، دین کا دائی بنا، اے اللہ متقیوں کا امام بنا، اے اللہ ہمارے بچوں کو قبول فرما، ہمارے بچوں کو قبول فرما، ہمارے بچوں کو قبول فرما، تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ ہماری نسل کو مردود ہونے سے بچا، محروم ہونے سے بچا، ہماری نسلوں کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ محرومی سے بچا، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اے اللہ ایمان پہ ثابت قدمی عطا فرما، ایمان پہ استقامت عطا فرما، کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو قبول فرما، اہل و عیال کو قبول فرما، نسلوں کو قبول فرما، بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد فرما، اے اللہ جو خیریں ہم نے مانگی وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئیں وہ بھی عطا فرما، جو ہمارے آقا نے مانگی اے اللہ ان میں سے بھی وافر حصہ عطا فرما، اے اللہ اس مجمع میں اے اللہ جن جن کے دل میں جو جائز مرادیں ہیں تو اسے جانتا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما، اے اللہ ان کے جائز ارمان پورے فرما، ان کے دکھ دور فرما، جو دور بیٹھے سن رہے ہیں اے اللہ ان کے دل میں بھی جو جائز ارمان ہیں اپنے کرم سے پورے فرما، پریشانیاں ختم فرما، جن جن نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے یا ان کا ہم پہ حق بنتا ہے اے اللہ ان سب کے جائز کام اپنے کرم سے کر دے، ان کی پریشانیاں دور کر دے، ان کے مسائل کو حل کر دے، ہماری نفرتیں ختم کر دے، آپس میں جوڑ بٹھا دے، اے اللہ آپس میں جوڑ بٹھا دے، نفرتیں ختم کر دے، ہماری دستگیری فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اسے سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ ان آنے والوں کے طفیل اے اللہ ہمارا بھی بیڑا پار فرما، ان آنے والوں کے طفیل ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرما، ان سب کو اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، سب کو اپنا کامل ولی بنا، اے اللہ ہماری ایک خانقاہ مسجد بن رہی ہے اے اللہ اس کی تمام ضروریات کا اپنے غیبی خزانوں سے تکفل فرما، تعمیرات کے تمام منصوبے اپنے غیبی خزانوں سے پائے تکمیل تک پہنچا، وسیع زمین عطا فرما، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری ساری دعائیں اپنے محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما، آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کی قبروں کو منور فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے ایک جاننے والے بھائی سہیل ابڑو ابھی ان کا انتقال ہوا، جوانی میں وہ دنیا سے چلے گئے، اے اللہ بہت بڑا
اپنے خاندان کو، اپنے چاہنے والوں کو دکھ دے گئے، اے اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ اور بھی جتنے ہمارے جاننے والے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔